اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجدود اکویہ ونکاوت نکویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات کو جبریل امین 12ویں کی بارگاہ میں گواہی کے طور پر لے جائے صدر علیہ السلام حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا ایک مرتبہ پھر اس تاریخی بارگاہ میں کھوڑا کی علمی ادبی دھرتی پر نمک خاروں کی دھرتی پر حاضر خدمت ہوں میرے محترم بھائی جناب ملک اجاز اسلم صاحب کا یہ تاریخی صفحہ ماتم میری بیوی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے ذاکر آل محمد جناب سید شہزاد گلشن صاحب بڑی خوبصورت انداز سے مولا کے فضائل اور مسائل پڑھ کے گئے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں کوئی خطیبانہ دعویٰ نہیں کیونکہ یہ ممبر دعووں کے لیے نہیں دلیل کے لیے ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آج دن نہیں ہے زیادہ نعروں کا اگر آپ زوردار نعرے نہیں لگائیں گے تو میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ نے نعرے کیوں نہیں لگائے لیکن جہاں آپ سمجھیں ضرورت پڑے تو آپ بول لیجیے گا میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آؤں گا جوش خدا بابا لیکن ذرا آہستہ جناب سیدہ گواہ ہے کہ میں اب تک 174 مجالس پڑھ چکا ہوں جس میں صرف 8 تو میرے عشرے تھے یعنی 100 مجالس شب عاشور تک میں محرم میں پڑھ چکا ہوں پھر بھی یہ کلیجہ جانے میرا مولا جانے ہمارا مذہب شیعہ خیر البریہ یہ ابو جہل کی جہالت سے نہیں بنا نبی کی عدالت سے بنا ہے مولا سلامت کی جناب شہیدہ قسم کیا بات ہے کھوڑا کی ماشاءاللہ اتنے آپ خوبصورت انداز سے سنتے ہیں کہ یہاں زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہمارا پاک مذہب ابو جہل کی جہالت سے نہیں پھیلا رسول اللہ کی عدالت سے پھیلا ہے ہمارا یہ پاک شیعہ مذہب بارود سے نہیں درود سے پھیلا ہے توجہ 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 ہمارا یہ پاک مذہب حقہ شیعہ نے حید قرار تلوار سے نہیں پھیلا کردار سے پھیلا ہے جو اب بھی خاموش رہا ہمارا یہ مذہب کسی بادشاہ اور مہاراج سے نہیں پھیلا نبی کی معراج سے پھیلا ہے اللہ اکبر ہمارا یہ عظیم مذہب روایت سے نہیں پھیلا آیت سے پھیلا ہے جو اب بھی خاموش رہا ہمارا یہ عظیم مذہب سقیفہ سے نہیں غدیر سے پھیلا ہے
सलवात पढ़ या मोहम्मद मौला को समझ। दो निज़ाम हैं, एक है निज़ाम सियासत, एक है निज़ाम इलाही। खामोशी नहीं तवज्जो है। मैंने पहले कहा कि अगर आप ज़ोरदार नारे नहीं लगाएंगे तो मैं आपको तवील ज़हमत नहीं दूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो मुझे शियों की तरफ से नुमाइंदगी देते हैं। माशाल्लाह आपने देखा होगा मजलिस शब आशूर PTV होम पर मेरी बीवी के सदक़े में पूरे पाकिस्तान से शिया सुन्नी भाइयों की तरफ से तारीख़ी रिस्पॉन्स आया और इंशाल्लाह चंद दिनों तक YouTube पर अपलोड हो जाएगी, फिर आप उसे देखते रहेंगे क्योंकि बहुत से मोमिन ना देख सके मसरूफियत की वजह से। बादशाह शाह जी मौला आपको समझ रखे, मीडिया पे आना कमाल नहीं, मीडिया पे हक कहना कमाल है। तवज्जो, और हक कल भी मेरा अली था, मौला आपको समझ, हक आज भी मेरा अली है। नबी ने 14 सदियों पहले फरमाया अल हक मा अलीयन व अलीयुन माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। आज हर मुसलमान ये दावा करता है कि जनाब मेरा वज़ू कुरान के साथ, मेरा रोज़ा कुरान के साथ, मेरा हज कुरान के साथ, मेरी ज़कात कुरान के साथ, मेरा इल्म कुरान के साथ, मेरा इमाम कुरान के साथ, मेरी शरीयत कुरान के साथ, मेरी तरीक़त कुरान के साथ, मेरी हकीकत कुरान के साथ, मेरा सरनामा कुरान के साथ, मेरा मैखाना कुरान के साथ, मेरा दीन कुरान के साथ, मेरी हयात कुरान के साथ। और करामत बासैदरी क्यूड़ा के तारीखी बारगाह में 25 माह 2017 को पहला चैलेंज कर रहा है। 5 बजे का वक्त है, 12 के सदके में, 14 के सदके में करामत बासैदरी पहला चैलेंज कर रहा है। तेरा सब कुछ कुरान के साथ है, तुझे कुरान की कसम ये बता ये कुरान किसके साथ है? अल्लाह अकबर। मौला साहब जनाब सईदा सलाम पाक बीबी के सलामत, तेरा सब कुछ कुरान के साथ है। बिस्मिल्लाह मौला सलामत, ये खामोशी नहीं तवज्जो, तेरा सब कुछ कुरान के साथ है, मगर पहले ये बता कुरान किसके साथ है? कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। तो जब अली के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं, नाना मेरे साथ बोलना, जो विलायत वाला बंदा बैठे वो बोले, जो अली को सोचता है वो ना बोले। जब अली के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं, अली के बगैर नमाज कैसे मुकम्मल है? तो जो है ना दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। पाक बीबी आपको सलाम। अल्लाह मेरे भाई मलिक इजाज साहब को सलामत रखे। PTV होम की मजलिस में उनकी बड़ी दुआएं और काविशें मेरे साथ शामिल हैं। मेरे बीबी आपको सलामत रखे, इसी तरह ये गुलशन आबाद रहे। 2 खिलाफतें हैं, खिलाफत दुनिया जनाब बुखारी साहब, खिलाफत इलाहिया। मैं खिलाफत दुनिया पे नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं गौर किया। मेरा पाकिस्तान मुझे बहुत प्यारा है। इस पाकिस्तान की हुर्मत बादशाह शाह जी मौला को सेहत दे चुके हैं, बहुत प्यारी है। इसकी सरहदों की हिफाजत हर पाकिस्तानी की फर्ज है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ इस पाकिस्तान से क्यों ना मोहब्बत करें। इसकी तारीख तो पढ़ो, इसका बनाने वाला मोहम्मद अली। जब बंदा चुप रहा मुझे तो करेगा। शाही साहब वाला सामन थे, थोड़ी आवाज खोलो। इसका बनाने वाला, बहुत खूबसूरती को, इसका बनाने वाला मोहम्मद अली, बहन का नाम फातिमा। 14 को आजाद हुआ, रात 12 बजे ऐलान हुआ। हाय 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 हाय, कोई है जुमला समझने वाला? बनाने वाला मोहम्मद अली, बहन का नाम फातिमा। 14 अगस्त को आजाद हुआ, रात 12 बजे ऐलान हुआ। आज चंद यहूदी मिजाज मुल्ला कहते थे शियों को पाकिस्तान में, ये खामोशी तो जो शियों को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। खिवड़ा वालों में आपके लिए खसूसी वक्त निकाल के आता हूँ। मुझे बीबी की कसम एक मजलिस छोड़ के आया हूँ सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। पाक बीबी आपको सवाल, पाक बीबी आपको सवाल जी, पाकिस्तान में शियों को नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? और बिलखसूस शियों को हज पे तो आने नहीं चाहिए। खामोशी नहीं तवज्जो है।
آج فیصلہ نہ کر کے جاؤں تو میں بی بی کا نوکر نہیں, کسی کی دل شکنی نہیں کروں گا, لیکن حق پہ پردہ نہیں ڈالوں گا. شیعوں کو حج پہ نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ جی معاذ اللہ یہ شرک کرتے ہیں, یہ یا علی کہتے ہیں. اچھا جی ہم یا علی کہتے ہیں, ہم مشرک ہیں, ہمیں کعبے میں نہیں آنا چاہیے؟ تھوڑی سی غیرت کا, ہمیں کعبے میں نہیں جانا چاہیے؟ تو کعبے میں تو خود علی آیا ہے, کعبے کا کیا بنے گا؟ ہائے 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 ہائے. نہیں ابھی سارے نہیں بیدار ہوئے. ٹھہرو ٹھہرو رکو, سارے نعرے کٹھے. قبلہ نواز صاحب مولانا آپ کو سلامت رکھے. کوئی مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں, بڑی محبت سے کہوں گا. قبلہ شاہی صاحب ہماری گاڑی جائے نا, کار جائے شیعوں کی, چونکہ ہم پہچانے ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہم لوگ ہی نہیں. ایک ہوتا ہے ووٹر, ایک ہوتا ہے سپورٹر. بھائی میں سیاسی آدمی نہیں بات کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ووٹر, ٹھیک ہے ملک صاحب, ایک ہوتا ہے سپورٹر. دونوں میں فرق کیا؟ ووٹر ہوتا ہے خاموش, میں مذہبی بات کروں گا. اس کے بعد خان صاحب نے بھی جانا, اس کے بعد میاں صاحب نے بھی جانا, اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی جانا. ہاں جی ووٹ تہاڈا جی, فکر نہ کرو, تہانوں میاں صاحب آنے دی لوڑ ہی کوئی. خان صاحب اب ووٹ تہاڈا. یہ ہے ووٹر, پتہ نہیں کس کو ووٹ ڈال دے گا. مگر جو سپورٹر ہوتا ہے نا, وہ کھل کے ساتھ ہوتا ہے, وہ خرچہ کرتا ہے. نہیں میں نے بہت بڑا جملہ کہنا ہے. وہ خرچہ کرتا ہے, وہ جھنڈا لگاتا ہے پارٹی کا, وہ اپنے لیڈر پہ خرچ کرتا ہے. وہ جھنڈا لگاتا ہے پارٹی کا, لیڈر کے آگے کھڑا ہوتا ہے, لیڈر کے لیے لڑتا ہے, لیڈر کے لیے مرتا ہے, لیڈر پر خبرتا ہوگا, لیڈر پہ خرچ کرتا ہے. آؤ مسلمانوں, سپورٹر اور ہوتا ہے, ووٹر اور ہوتا ہے. تم اسلام کے ووٹر ہو, شیعہ اسلام کے سپورٹر ہیں. 1400 صدیوں پہلے ایک الیکشن ہوا تھا یزید کے درمیان اور حسین کے درمیان. ہم نے علم لگا کر قیامت تک اعلان کر دیا, ہم حسین کے ووٹر نہیں, ہم حسین کے سپورٹر ہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتے جی شکریہ بیٹا, مولا آپ کو سلامت. ہم نے علم لگا کے رکھا ہے. آؤ ہم خاموش ووٹر نہیں, ہم حسین کے سپورٹر ہیں. جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. علم سے جس کا سینہ جلتا ہے جلے, زلجلہ سے جو جلتا ہے جلے. مجھے ایک مولوی کہتے ہیں یہ وہی زلجلہ ہے جس میں حسین بیٹھا تھا. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں اگر یہ وہی زلجلہ ہے تو پھر میں بھی شامل ہوتا ہوں. میں نے کہا یہ وہ تو نہیں ہے. کہتے پھر میں شامل کیوں ہوں؟ کیونکہ یہ زلجلہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا ملا جی یہ جو خیر سے آپ 10 ذوالحجہ کو دمبا ذبح کرتے ہو, یہ وہی دمبا ہے. تھوڑا میرا ساتھ دینا, تھوڑا میرا ساتھ دینا. عزاداری کے حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ وہی دمبا ہے. کہتا ہے یہ وہ دمبا نہیں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ اس کی شکل ہے, اس کی شبیہ ہے. اور میں نے کہا ابو جہل کی روحانی اولاد جب دمبا دمبے کی شبیہ بن سکتا ہے تو گھوڑا گھوڑے کی شبیہ کیوں نہیں بنتا؟ تو جو ہے نا. اور میرے سنی بھائیوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. میں ایسے ہی پڑھوں گا. میرے بریلوی بھائیوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا. شیعہ ناراض تو نہیں ہوں, میں بڑا خوش ہوں. کیسر بخاری صاحب, اہل سنت بھائیوں کی ایک عمل پہ میں بڑا خوش ہوں. پوچھو بلا کون سا؟ یہ 2-4 سال سے مزید قبلہ شاہ صاحب آپ نظر پڑی, مولا سلامت قاسم صاحب, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت چیز شروع کی. نبی کی نالائن کی شبیہ. نبی کی بولو سارے, جو میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں, حضور کی جوتی کی شبیہ. ٹھیک ہے نا, کبھی ماتھے پہ لگانی, کبھی سینے پہ لگانی. اور 12 ربیع الاول میں پاکستان کا کوئی ایسا چوک نہیں جس میرے حضور کی نالائن کی شبیہ ڈال گئی. بہت اچھی بات ہے, لگانی چاہیے, کیونکہ حضور کی نالائن کی عزت آج تک ملا کو پتہ ہی نہیں چلی. تو مولوی صاحب پھر ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ مجھے تو کہنے دینا, جب نبی کی نالائن کی شبیہ بنانا جائز ہے تو نبی کے حسین کی شبیہ بنانا کیوں نہیں جائز؟ ہائے 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 ہائے. تو جو ہے نا, جو نبی کے پاؤں میں ہے, نہیں غور کیا, جو نبی کے پاؤں میں ہے
وہ تمہارا جو نبی کے کاندھوں پہ ہے. میں نے پہلے کہا چینل پہ آنا کمال نہیں. پی ٹی وی ہوم کی شب عاشور میں کرامت باشیدی نے یہ جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے. اب میں خطابت شروع کرنے لگا ہوں. آج سعودی عرب کے دودھ پہ پھل پھل کر علی کا رتبہ ڈھونڈنے والے ابو جہلوں کی اولادوں، میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ معراج میں جو نبی کی جوتی کے نیچے ہے اسے جبریل علیہ السلام کہتے ہو، اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر ہے اسے رضی اللہ کہتے ہو. ہائے 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 ہائے. مولا آپ سلامت. میری بی بی آپ کو سلامت. میری بی بی آپ کو سلامت رکھے. چلو نعرہ نہیں لگا سکتے، آہستہ سے صلوات پڑھ دو. چونکہ طویل مجھے فضائل نہیں پڑھنا، اس لیے میں کوئی خاص ٹاپک پہ نہیں پڑھوں گا، مجھے تفصیل سے مسائل پڑھنے. بعض ایک جملہ سن لو. کہتے جی شیعوں کو، میرے چھوٹے بھائی بہت خوبصورت ذاکر مولا کے نجف عباس وصال مولا زندگی کرے، کہتے جی شیعوں کو کعبے میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں. 1992 میں جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، ایسا ہے نا، ہندوؤں نے وہاں رام مندر تعمیر کیا. اس کا فیصلہ آیا ہے 2004 میں. 500 پنڈت، 6500 مولوی، عمران بیٹا، اس کے علاوہ پوپ پاک، یونائٹڈ اسٹیٹ والوں نے اس کا فیصلہ کیا. 25 ججز بیٹھے مختلف ملکوں کے. انہوں نے کہا جی، ہندوؤں سے کہا، انہوں نے کہا کہ تم نے مسجد کی جگہ، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، مسجد کی جگہ تم نے مندر کیوں تعمیر کیا؟ جواب دو. انہوں نے کہا جی زیادتی ہماری نہیں، مسلمانوں کی ہے. کمال ہے، ایک تو ان کی مسجد گرا دی، اوپر سے کہتے ہیں مسلمانوں کی زیادتی ہے. کیسے زیادتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ان سے قسم اٹھوائیں، جہاں ان کی بابری مسجد تھی وہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا. چھوڑے میں جملہ ضائع گیا، مجھے دکھ ہوگا. جہاں ان کی بابری، نہیں ابھی سارے نہیں جواب پہنچے، جہاں ان کی بابری مسجد تھی وہاں ہمارا رام پیدا ہوا. رام رام رام. ہندوؤں نے کہا وہاں ہمارا رام پیدا ہوا. ججز نے کہا ہاں مسلمانوں بولو. انہوں نے کہا جی یہ بات سچ ہے کہ جہاں ہم نے مسجد بنائی ہے وہاں ان کا رام پیدا ہوا. 25 ججوں نے فیصلہ لکھ کے دے دیا کہ جو جن کا جہاں پیدا ہو وہ جگہ ان کی ہوتی ہے. میرے مولا نے جگہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی سارے نہیں سمجھے. 5 نعرے سلامی میں لوں گا مختلف جگہ سے. جو جن کا جہاں پیدا ہو وہ ان کی جگہ ہوتی ہے. اے ہمیں کعبے سے نکالنے کے خواب دیکھنے والے مکہ کے ابو جہلوں کی اولادوں، ڈرو اس وقت جب میں تیرا گریبان پکڑ کے کہوں یہاں سے شیعہ نہیں تو نکل، کیونکہ یہاں تیرا رضی اللہ نہیں، ہمارا علی گڑھ ولی اللہ. مولا آپ کو صبر رکھے، جناب شہیدہ صبر رکھے. بسم اللہ. نعرہ ایسا سناؤ کہ پتہ چلے نعرہ تھا. سوچ سوچ کر ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی. بے شک. کر دل میں رکھے گا تو بغض علی کو. ہاں ہاں. کر دل میں رکھے گا تو بغض علی کو، مقبول تیری کوئی بھی عبادت نہیں. بسم اللہ. مولا صبر. اچھا اب شاہ جی نے 4 مصرے پڑھے ہیں تو جملہ میں بھی کہتا جاؤں. پوری دنیا میں نیٹ پر میرے نوجوانوں نے یہ میرا جملہ شیئر کیا، میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے. بولنا سو میرے بچوں، آخری جملے پہ نہ بولا مجھے قبر تک دکھ لے گا. وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. ایسے نہیں، نا میں کھیوڑا کے مزاج سے واقف ہوں. 5واں سال ہے یا ڈیوٹی دیتی. جہاں تک کرامت عباس حیدری کی پہاڑ کے دامن میں آواز جا رہی ہے، ماں نے ملا ہی نہیں پیدا کیا جو میرے دعوے کے جواب دے.
قرآن پڑھے کہ چہرے پہ میری نظر قرآن شو مجھے دادلت ہے جو علی کی ولایت کو سوچتا ہے وہ بندہ دادلت ہے قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے اور علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے اوئے ہائے 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 بسم اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ بولو بولو سگی سرداری کلندر باس بسم اللہ بسم اللہ صلوات پڑھی علی محمد بس آخری فضائل کا جنوب چونکہ مصائب مجھے زیادہ پڑھنا ہے یہ تو آپ کی محبت ہے میں نے بابا جی دعا کی تھی آپ کے لیے اور میرے مولا نے قبول فرمائی یاد رکھنا دوستو میرے علی کی محبت اوجب ہے علی کی ولایت اوجب ہے اگر اوجب سے بھی کوئی بڑا لفظ ہوتا تو میں وہ بھی کہتا علی کو سوچا نہ کرو یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں بی بی سیدہ کا واسطہ مولوی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے میرا مولا ولی ہے مولوی کا باپ آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا جب سے میرا مولا ولی ہے علی کی ولایت کو سوچتے ہو علی یہ کر سکتا ہے کہ نہیں علی وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کسی نے پوچھا سوال آخری فضائل کو جب بندہ صبح سے چپ بیٹھا ہے کسی نے پوچھا یا علی میں بی بی کے سب کہتا ہوں بغیر روٹی کے ساری مل سے پڑھ رہا ہوں ہاں میں ان مولوی ذاکر میں سے جو ٹیکے لگوا کے پڑھتے ہیں غازی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے اگر میں نے کبھی کوئی مصنوعی کام کیا ہو ہمیشہ باوضو ہو کے ممبر پہ آتا ہوں لاج میری سینڈ رکھتی ہے جملہ سن لینا مولا آپ کو صبر کیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے علی کو سوچنا نہیں کسی بندے نے پوچھا نام نہیں لے سکتا باوضو کھڑا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ ہاں سمجھ رہے ہو اب مجلس پڑھنی ہے تو باوضو تو رہنا ہے نا کہتا ہے یا علی آپ اللہ ہے کہا نہیں یا علی آپ اللہ ہے کہا نہیں یا علی آپ بندے ہیں کہا نہیں ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے جیسے زیادہ علمی بخار ہے درمیان میں اٹھ کے بات کرے مرد منہ پہ بات کرتے ہیں عورتیں پیچھے بات کرتی ہیں علی والا کبھی غیبت نہیں کرتا حالات جیسے بھی ہو کرامت باس حیدری کو بدلنا نہیں آتا اس لیے کہ ہم نے علامہ سید عرفان حیدرآبادی سے دعا لی ہے جہاں تک آواز جاری ہے کہا مولا آپ اللہ کا نہیں آپ بندے کہا نہیں وہ منافق کہتے ہیں واہ 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 یا علی یہ کیا بات ہوئی مولا نے کہا کیوں کیا بات ہے کہتے ہیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ اللہ نے اچھا مگر یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں بندہ نہیں میرے مولا فرماتے ہیں سن میں اللہ اس لیے نہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اسے علی سجدہ کرتا ہے اور میں بندہ اس لیے نہیں کہ میں تیری طرح محتاج نہیں ہوں ہائے 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری جو محتاج ہو وہ علی نہیں ہاں ذہن میں رکھنا جو محتاج ہو وہی بندہ ساتھ چل پڑا بس آخری بات فضائل کی مولا آپ کو سلامت کی میں نے پہلے کہا تھا بڑے دن ہیں نعرے لگوانے کے لیے آج کا دن رونے کے لیے مگر آخری جملہ میرے مولا چلے وہ بندہ ساتھ ایک قبر پہ آئے اب اس کے ذہن میں بسال صاحب سوال اٹھا کہ علی نے کیا سی میں اللہ بھی نہیں میں بندہ بھی نہیں جب جیسے ذہن میں سوال اٹھا نا میرے مولا نے ایسے پلٹ کے دیکھا کہ ابھی بھی سوچ رہا ہے علی کو نہیں سمجھا ابھی بھی علی کو سوچ رہا ہے کہتے ہیں علی صاحب یا علی تھوڑی سی نا ذہن میں خلش رہ گئی ہے کہ آپ اللہ بھی نہیں آپ بندے بھی نہیں میرے مولا نے کہا آ تجھے دکھاؤ میں اللہ بھی نہیں میں بندہ بھی نہیں سرکار قبرستان میں گئے سرکار ایک قبر میں کھڑے ہوئے کہا قوم بیزنی اللہ جناب بولا مجھے دکھ ہوگا قوم بیزنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے وہ بندہ اٹھا قبر سے کہتا السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا سید العرب السلام علیکہ یا کاشف الکرب آپ نے کہا سو جا اللہ کے حکم سے شرائی صاحب توجہ پہلے کیا کہا اٹھ
اللہ کے حکم سے. پھر کیا فرمایا؟ سو جا اللہ کے حکم سے. سرکار نے نماز پڑھی اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ منافق بڑا خوش ہوا. ہاں یہی تو میں کہتا ہوں. میرے مولا کہا کہ چل. دوسری قبر پہ گئے. اب ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے, حوالہ نہ ہو مجھے کھوڑے سے نہ جانا دے. سرکار ایک قبر پہ گئے بابا جی, جا کے کم بیز نہیں اٹھ میرے حکم سے. ہائے 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 ہائے, سوال ہاتھ اٹھانا جو علی کا مانتا ہے, کہا اٹھ میرے حکم سے. وہاں کا کم بیز نہیں اللہ, یا کا کم بیز نہیں اٹھ میرے حکم سے. شاعر کہتے ہیں مولا وہ کیا تھا یہ کیا تھا, کہا وہاں تمہیں دکھایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہاں تجھے دکھایا کہ میں محتاج نہیں ہوں. ہوئے 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 ہوئے. مولا صاحب پاک بھی جناب سیدہ سلام, جناب سیدہ سلام, مولا سلامت کی ایک بلند تر صلوات پڑھیے. اس سے میرے دوستو پاک بھی سلامت. میرے ساتھ کوئی برادری نہیں ہوتی نعرے والوں. سر علی کے شیعہ ہوتے ہیں. اور سنو علی کے شیعوں, آج تم ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں. یہ جو آپ علی علی کرتے ہو نا, اس کی جزا کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی رسپانس ہے, ہر کہانی کا کوئی نتیجہ ہے, ہر بات کا کوئی نتیجہ ہے. میری طرف دیکھنا, یہ جو علی علی کرتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بیٹا میری طرف دیکھیں. یہ جو علی علی کرتے ہیں, بیٹا بیٹھ جائے یار, سارے تیری طرف دیکھنا شروع ہو گئے. ایک صلوات پڑھیے علی محمد. یہ جو علی علی کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا جی جو نہیں پڑھتا مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں. میں نہیں کہتا نعوذ باللہ وہ حلالی وہ حرامی, چھوڑو ان مسئلوں کو. میں اپنی قوم کو لڑانا نہیں چاہتا, لیکن مجھے اتنا بتاؤ, سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, آج تک یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں گھروں تک نہ بولتے جاؤ تو میں بی بی کا نوکر نہیں, مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا. اتنا یاد رکھنا کہ قرآن میں توجہ, قبر میں آیت اللہ نے نہیں آنا, علی ولی اللہ نے آنا. نہیں اور کیا, آیت اللہ کے احترام اپنی جگہ, علماء اکرام کے احترام اپنی جگہ, لیکن قبر میں علی نے آنا ہے. اس وقت پتہ چلے گا علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جزاء الحسان ہے. کیوں اللہ اور علی کا مقابلہ کرواتے ہو؟ ہاتھ جوڑا ہوں شیعہ, ایک ہو جاؤ. اثنا عشری شیعہ بنو, اثنا عشری شیعہ, نہ مکسر بنو نہ نصیری بنو. نصیری کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا, مکسر کو بالکل نہیں کیا. مکسر تو کسی کھاتے ہی میں نہیں ہے. علی کو سوچتا ہے حیا کر, اپنا ذہنی قد دیکھ. علی نماز میں نہیں ہے, علی قرآن میں ہے. بول قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن افضل ہے یا نماز؟ تو جب قرآن میں علی ہے رکنا. مولا آپ کو سلامت کر. بہت داد اور دعا ہوگی. اب ایک جملہ سنیں اور میں مسائل میں ہوں. دوستو علی اللہ نہیں, علی ہم جیسا نہیں. علی کو اللہ بھی نہیں کہنا. اللہ اور علی کے درمیان ایک معاہدہ, اللہ اور علی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. کیا معاہدہ ہوا؟ علی نے فرمایا یا اللہ میں علی جب تک ہوں اپنا دشمن چھوڑ دوں گا, تیرا دشمن نہیں چھوڑوں گا. جو بندہ تھک گیا وہ بے شک نہ بولو, اجازت ہے. خدا کی قسم زبردستی نہیں کرتا. داد کا اسے شوق ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو. مولا آپ کے سامنے رکھے. شرازی صاحب اللہ سادات کے سایہ سلام رکھے. بدر میں علی لڑا اللہ کے لیے, احد میں علی لڑا اللہ کے لیے, خندق میں علی لڑا اللہ کے لیے, خیبر میں علی لڑا اللہ کے لیے, صفین میں علی لڑا اللہ کے لیے, جمل میں علی لڑا اللہ کے لیے. علی اپنے دشمن چھوڑتا گیا, اللہ کے دشمن مارتا گیا. اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اے علی تو نے اپنا دشمن چھوڑ دیا, میرا دشمن مارا, میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہوں اپنا دشمن چھوڑ دوں گا, تیرا دشمن ماروں گا. اب چوڑا میں چپ رہے تو زہرا کی چادر کی قسم
علی کی عدالت میں بولوں گا تو مجھے کہنے دو جو اللہ کا دشمن ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے، جو ولایت کا منکر ہو اس پہ اللہ لعنت۔ مولا سلامت پاک بی بی سلامت، ایک بلند تر صلوات پڑھی عالم۔ ایسے نہیں، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک بلند تر صلوات۔ میرے علی کی ولایت اتنی قیمتی ہے، اس ولایت کی خاطر کربلا سے لے کے شام تک محمد کی بیٹیاں ایک چادر مانگتی رہی۔ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، باجی تھوڑی آواز، بہت خوبصورت دیکھو۔ آج شہادت ہے آدم سعادات کی، آخری ذاکر کہا کہ ہے مولا سجاد پڑھنا۔ مجھے اجازت دو میں تھوڑی دیر اس بی بی کا ذکر کروں جس کے سوالوں نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ بسم اللہ۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ صبح سے رو رہے ہو، بلکہ کل سے جلسہ شاری ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیوں، ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں جب بھی گھروں سے باہر آؤ میری بیٹیوں کبھی چادر کے بغیر نہ آنا، اتنی با پردہ ہو کر آؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیں۔ اور میرے بچوں میرا ایمان ہے آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں ساری دنیا شراب پیے، علی کے شیعوں کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بسم اللہ ہائے کر کے جو رویا ہے، بی بی اس کی بیٹی کا پردہ سلام رکھے، ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ اب اشارہ دوں گا، بیٹا ذرا ممبر ہٹا دے، مہربانی فرما، ادھر لے آؤ میرا بیٹا، جلدی بیٹا ذرا جلدی، ایک ساتھ جلدی میرا بیٹا ممبر ادھر لے آؤ۔ پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ ادھر بیٹا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے میں مصائب کا جنونی ہوں، میری بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ جی سید صاحب، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہو کون نہیں ہو۔ مجھے چند منٹ آج اس کے مصائب پڑھنے ہیں جس کی عمر 4 برس تھی اور تازیانے اتنے تھے کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ آج کوئی نعرے لگانے نہیں آیا، یہ صبح سے جو ماتمی جوان بیٹھے ہیں یہ صرف رونے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے سید اجازت دیں گے جب 18 میل کربلا کی گرم ریت پر نہ جب میں نے یہی مصائب آج سرگودا چوک میں پڑے ہیں، مجھے قسم ہے بی بی کی، میں جب باہر نکلا تو میری بیٹیاں گری ہوئی تھی، اس لیے یہ میرا کمال نہیں، سکینہ ہے اتنی مظلومہ۔ سجاد کا ذکر ہو، ایک بیٹا پنکھا بند کر دے، یہ پنکھا ایک سے بند، ایک بند، سجاد کا ذکر ہو، میرے بچوں سکینہ کا ذکر نہ ہو، مجلس سجدی نہیں ہے۔ جس کے گھر میں 4 سال کی بہن ہے، بخاری صاحب اللہ تمہاری بیٹیوں کو پردہ سلامت رکھے، 36 شہر 72 موڑ 144 گلی، دل میں 9 مرتبہ شمر تماچا مار کے کہتا تھا سکینہ تیرے بابا کو ذبح میں نے کیا، سینے پہ ہاتھ مار، اجڑ گئی ہے حسین کی بیٹی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی بندہ شرم کر کے نہ رو، بی بی کا واسطہ بس جملے زیادہ زیادہ 4 یا 5 منٹ پڑھنا ہے۔ مولا آپ کی بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ عزادارو 52 میل، کتنی میرے بچوں؟ بادشاہ شاہ جی اجازت ہے جتنے سید بیٹھے ہو، 52 میل۔ بھائی یہ ایک پنکھا بند کر دے اللہ کا واسطہ، جس کو پتہ ہے ایک پنکھا بند کر دو، مجھ سے پڑھا نہیں چاہ رہا، میری طرف دیکھنا، میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی گرمی نہیں لگے گی، نہیں لگے گی گرمی، نہیں لگے گی گرمی۔ اتنی گرمی تھی نا شام کے بازار میں، ایک پاؤں اٹھاتی تھی میرا بیٹا نجف سال، ایک پاؤں رکھتی تھی۔ وعدہ تم کرو کہ امیر بن کے سنو گے نہیں،
میں علامہ بن کے پڑھوں گا نہیں، آج رونے کے لیے آیا ہوں۔ زہرا کی چادر کی قسم 52 میل جب گرم ریت پہ چلی ہے نا، حسین کی مظلوم بیٹی، بابا شاہ جی دعا کیجئے گا، قاضی صاحب بادشاہ شاہ جی دعا کیجئے گا، چلی ہے نا، میری بیوی نے ایک جملہ کہا، سجاد سجاد، چونکہ تھوڑا پڑھنا ہے، بس میں جب 5 منٹ بٹھاؤں گا، سجاد جیو میری دکھوں کی ماری بہن، جیو میری سفروں کی شریک بہن، سجاد بھیا میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، روایت ایک پڑھ رہی ہے سمجھ جاؤ تو، میرے جی بسم اللہ بیٹی کا پردہ سمجھ، میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں بھیا، چلا نہیں جاتا، اس میرے بچے کے ہاتھ پکڑو، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، میرا بیٹا تو نے تو صرف سنا ہے، حوصلہ دیکھ سجاد کا، جس کے سامنے شما تماچے مار کے کہتا تھا بلا پاس کو، بسم اللہ، جس کے ہاتھ کھلے ہیں، اچھا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ روٹی کے لیے دیے ہیں وہ ماتم نہ کرے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ زینب کے بدے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں دیے ہیں، بھیا میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں۔ مولانا صاحب بزرگ عالم دین ہے، سادہ عالم دین ہے، اگر کوئی عالم بیٹھا ہے تو جب بی بی کی عزت کا واسطہ یا میری تائید فرما دینا، اور اگر میں غلط پڑھوں میرا گریبان پکڑ کے اتار دینا، میرے بچوں میں تھکا نہیں، میں نے جلدی پڑھا تو پڑھ نہیں سکوں گا، آج تجھے میں بی بی کی وہ مسروری بتاتا ہوں کہ مجلس ختم ہو جائے گی، تم گلیوں میں یہاں ہاتھ رکھ کر روتے رہو گے۔ اب جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں پہلے سمجھ جانا۔ سجاد کہتا ہے شمر پہلے تم مار رہا تھا نا، کہا ہاں، کہا اب میں خود کہتا ہوں مجھے مار لے، میرا عباس مجھے کچھ نہیں کہے گا، مگر ایک مرتبہ میری بہن تھک گئی ہے، اسے ماں کی چھولی میں بٹھا دو۔ میرے بچوں مر جاؤ گے، میں نے اگلا جملہ بنا دو، میری بیوی کی عطا ہے مسائل، اس کے ہاتھ پکڑ لو میرا بیٹا، اللہ تیری بہن کا پردہ سلامت رکھے، میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، کیوں نہ کہ بات بھی ہو، اب میں کنجوسی نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے اچھا ماں کی جھولی میں بٹھا دوں، بیٹا ایک گھونٹ پانی دے، کدھر گیا بچہ، ماں کی جھولی میں بٹھا دوں، کہتے ہیں ہاں، ہو سکتا ہے کوئی یقین نہ کرے، یہ غازی کا علم ہے، کوئی شیعہ اس پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ماتم کرنا نہ کرنا، ہائے ضرور کر لینا، لیکن میں جو حالت دیکھ رہا ہوں نا، اللہ تجھے سلامت رکھے، آج میں مر جاؤں گا، میں جنونی ہوں مصائب کا۔ سیدو تمہاری دادی کی عزت کی قسم ہے، کتے کے بچے نے بات مانی ضرور ہے، شرائع صاحب آواز کھولے، لیکن بی بی کو ماں کی جھولی میں نہیں بٹھایا، اس میں غیرت نے ایک خالی اٹھ لیا، ماتم کرم جس کے ہاتھ کھلے ہیں خالی اٹھ لیا، اور پہلو بار سکینہ کو ایسے باندھا جیسے سفر کا سامان باندھتے ہیں۔ حرام زادے نے تازیانہ اونٹ کو مارا، مگر تازیانہ سکینہ کو لگا، سکینہ کی آواز آئی بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی۔ بس کیوں نہ والو، میں اس کے لیے آیا تھا۔ نجف عباس مولا زندگی دے، امام حسین کے ذاکروں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اللہ کا نام ہے، ذاکروں سے پیار کیا کرو۔ جو بچہ نہیں سمجھ سکا اسے میں آہستہ سے سمجھاتا ہوں۔ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ کی پہلو ہے، اس انداز سے میری بیوی کو اس نے باندھا، ابھی سمجھ نہیں آئی، اونٹ بھاگا، سکینہ کی چیخ نکلی۔ میرے بچوں جس کے گھر میں 4 سال کی بہن ہے، او مسلمانوں، شاہد صاحب بہت خوبصورتی کو، لیکن میں تھکا ہوں، تھوڑی اور محنت فرمائے، اللہ آپ کی بیٹی کا پردہ شامل رکھے، اللہ میرے تیمور کو سلامت رکھے، جو بچہ اب تک نہیں رو سکا، اس سے بڑا کوئی قیامت کا مسائل میرے پاس ہے ہی نہیں۔ عزادارو حسین کے ماتم دارو، گر گئی سکینہ،
رک گئی حسین کا نیزہ۔ اچھا شہادت نہیں پڑھتا، چلو ٹھیک ہے۔ مسلمانوں تمہیں یاد ہے، تم تھکے نہیں ہو، صرف 5 منٹ مانگ رہا ہوں، تمہیں یاد ہے اسی پاکستان کی ایک بیٹی جس کا نام ملالہ یوسف، اسے دہشت گردوں نے گولی ماری، سارے ملک کے ملا رو رہے تھے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے۔ کیوں؟ 11 سال کی بیٹی کو گولی ماری ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، میں سیاسی آدمی نہیں مگر ایک بڑا غیرت مند والا کام کیا، اسے کہا یہ پاکستان کی بیٹی ہے، اس کا علاج کرواؤ، اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ مسلمانوں آپ بھی کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اور انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں، پٹھان کی بیٹی کو گولی لگی، تمہاری غیرتیں بیدار ہو گئی۔ اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں تھی جب حسین کی 4 سال کی بیٹی کے ماتم کا جس کا ہاتھ کھلا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر شمر نے گھوڑے کے ساتھ بھگا بھگا کے کہا بلا عباس کو۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تمہاری بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ بس ختم ہو گئے مسائب، 36 شہر، 72 موڑ، 144 گلی۔ پہلے جھولیاں اٹھاؤ، میں ایک دعا کروں۔ 3 منٹ اور پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا نہیں، میری بی بی کا معجزہ دیکھنا۔ جھولیاں اٹھاؤ۔ پروردگار میرے پاک اللہ، کسی بھائی کے سامنے کوئی بھی اس کی بہن کو تماچے نہ مارے۔ پروردگار میری دعا ہے بہن اور بھائی اکٹھے رش میں پھنس نہ جائے۔ لو میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے، 2 سکینہ کے جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ کسی مسلمان بستی سے سکینہ کو نہ پانی ملا نہ چادر ملی، حلب شہر تھا، ایک عیسائی کو پتہ چلا یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ جو غیرت مند، سارے غیرت مند بیٹھے ہو، میرے بچوں جو ہاتھ پیارا کرے گا وہ جانے سکینہ جانے۔ اس نے چھوٹی سی چادر سکینہ کے سر پہ دی، حرام زادے نے تازیانہ لا کر اتنا مارا سجاد کو کہ سکینہ کی آواز آئی میرے بھائی کو نہ مار، میں چادر دیتی ہوں۔ سجاد کہتے ہیں مجھے مرنے دے مگر چادر نہ اتار، اب جو چھوٹے دل والا ہے اٹھ کے چلا جائے۔ کتے کا بچہ پہلے سجاد کو مارا تھا۔ اللہ کرے میں جملے پڑھ سکوں۔ میرے مولا مجھے ہمت دینا، پہلے حرام زادہ سجاد کو مارا تھا، اب وہاں آیا جہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بادشاہ شاہ جی چونکہ آپ سید بیٹھے ہیں، غازوی صاحب آپ سید بیٹھے ہیں، میں معاف چاہتا ہوں، میں چھپا جاؤں گا چونکہ میں سید نہیں ہوں۔ جب میری بی بی نے چادر نہیں نہ اتاری، کتے کے بچے نے ایک لوہے کا اجر رسول لیا، حسین کی 4 سال کی لاوارث بیٹی کے سر پر۔ چلو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اتنے تازیانے مارے کہ میری بی بی کی آواز آئی سجاد بھیا اسے کہے میرے منہ پہ نہ مارے۔ جسے اب بھی رونا نہیں آتا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بھیا اسے کہہ دے میرے منہ پہ نہ مارے۔ پہنچ گئی سکینہ یزید کے دربار میں۔ 3 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ مانگے تھے بیٹا، ایک گھنٹ پانی۔ اب میں لگاتار مسائب پڑھوں گا۔ یا امام زمانہ میری مدد کو آنا۔ دیکھ رہا میری بیٹیوں کی طرف سے چیخوں کی آوازیں۔ 10 بیٹے ہونا، اللہ سے ایک بیٹی ضرور مانگا کرو۔ میری بی بی میرے بچوں پہنچی نا، 1 رسی 12 گلے، سب سے آگے فضہ کے کاندھے پہ علی کی بڑی بیٹی کا سر، اس کے کاندھے پہ علی کی چھوٹی بیٹی کا سر، رباب کا سر، لیلا کا سر، لبابل کا سر۔ 1 رسی میں سجاد، دائیں جانب آخر، بائیں جانب سکینہ۔ حرام زادہ کتے کا بچہ، اس سے بھی سخت لفظ ہوتا تو میں کہتا ہے شمار سکینہ سے پوچھ اس کا بابا اسے کھانے کے لیے کیا دیتا تھا۔
میں ایسا اس لیے پڑھ رہا ہوں میں پوری بات پڑھ سکوں. میری بیوی خاموش رہی. سجاد کہتے سکینہ حجت تمام کر. سکینہ کی آواز آئی میرا بابا مجھے کھانے کے لیے خورما دیتا تھا. کتا کہتا اگر میں خورما دوں کھا لو گی. سجاد نے اشارہ کیا اب سید مجھے معاف کرے گے. بیٹی اور باپ کا ملاپ ہونے لگا ہے. کوئی روئے نہ روئے. شمر ایک دش لے کر آیا جس میں زہرا کے بیٹے کا کٹا ہوا سر تھا. کمینے نے رومال ہٹایا. سکینہ رو کے کہتی ہے آئے میرا غریب بابا, آئے میرا لراسی بابا. بابا جو تو نے گوشوارے دیے وہ شمر نے اتار لیا. اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت ہو گئی. ختم مجلس. ساری رات سکینہ روتی اور یہ کہہ کے روتی بابا بابا اگر میرے مقدر میں بابا اگر میرے مقدر میں یہ پتھر کا سرہانہ تھا تو مجھے اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں کیا تھا. سجاد کو یزید نے بلایا. کہتے سجاد تیرے قافلے میں 4 سال کی بچی کون ہے؟ کہا میری بہن سکینہ ہے. کہا شام کی عورتیں کہتی ہے یہ روتی ہے ہم سو نہیں پاتے. مولا مجھے سینے کو طاقت دینا. نجم عباس 175 مجلس پڑھ چکا ہوں, خود ذاکر ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے اچھا. کہا سکینہ کو کہے رونا چھوڑ دے ورنہ کہہ دے تنہائی کا حکم ہو جائے. باجی تھوڑی آواز کھو. سجاد نے اٹھایا سکینہ کو آہستہ آہستہ رو کے کہتا ہے سکینہ سکینہ بھائی غریب ہے, بھائی کے بس میں نہیں. سکینہ تو روتی ہے نا. شام کی عورتیں سو نہیں پاتی. بابا شاہ جی سکینہ اتری رو کے کہتی ہے سجاد بھیا آج کے بعد سکینہ نہیں روئے گی. میں نے کہہ دیا تم سن. آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے دور جانا ہے. بھیا آج کے بعد سکینہ نہیں روئے گی. فجر کا وقت ہوا. جناب سجاد کے خانے کے قریب آئے. دروغہ اس طرح سے بیٹھ کے رو رہا تھا. سجاد کہتے تو بڑا کمینہ ہے. یہ خاموشی نہیں, تو بڑا ظالم ہے, رو کیوں رہا ہے؟ کہتا سجاد ساری باتیں چھوڑ, یہ بتا تیرے لشکر میں عباس کون ہے؟ کہا میرا چچا ہے, میرا شیر چچا. کہتا میں تمہیں کیا بتاؤں, رات جو میں نے منظر دیکھا ہے میں اب تک رو رہا ہوں. کہتا میں سمجھا رہی. کہتا ساری رات یہ بچی کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ماتم کرنا کر سر مار کے کہتی تھی چچا عباس اور تیری بیٹی کو ڈر لگتا ہے اور مجھے لے جا. سجاد کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے آذان کے بعد آواز نہیں آئی. آخری جملہ سروں کے ماتم کی تیاری کر. سجاد اندر داخل ہوا. سکینہ کو اٹھایا. سکینہ کی گردن میرے بچوں ڈھلک گئی. سجاد نے نفس میں ہاتھ رکھا. انا للہ ماتم کا جو رونے کے لیے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سجاد کی آواز آئی پھوپھی اماں اور میری غریب بہن مر گئی. آخری اعلان اور مجلس ختم. آپ کو یاد ہے میرا بھائی ناصر عباس جنازے کا اعلان کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے میرے بچوں, قیامت نہ آ جائے ایک جملے پر تو علی کا نوکر نہیں. مجھے پتہ ہے بڑے تھکے ہوئے ہو. آج میری بیوی کا معجزہ دیکھنا میری بیوی کا معجزہ. میں نے چلے جانا ہے, آپ نے سر پیٹتے رہنا ہے, اس لیے کہ اتنی بڑی شہادت کا جملہ ہے. مر گئی سکینہ, روتا رہا سجاد. شاید صاحب تھوڑی آواز کھولیں. اللہ آپ کی بیٹی کا پردہ سامنے رکھے. میرے بچوں مجھے معاف کر دو گے؟ جو سید ہاتھ کھڑے کرے. میں نے کوئی بات کہنی ہے. جو سادات ہے سیدوں مجھے معاف کرنا. سجاد نے تم اعلان کیا سنتے ہو ناصر عباس کا؟ تم اعلان کیا سنتے ہو کرامت عباس کا؟ تم اعلان کیا سنتے ہو نجف پسال کا؟ آج اعلان تجھے میں سناتا ہوں. آج میں تجھے اعلان سناتا ہوں. تم گلیوں میں رو کے. زمانے کا اصول ہے کوئی قیدی مر جائے سب سے پہلے اس کی رسیاں کھولتے ہیں.
اس طرح ہیں سکینہ کے ہاتھ، وہی میلا چولا میرے بچوں، چلو رونا نہیں آتا چہرہ بنا لو۔ سجاد نے بہن کا میت اٹھایا، شام کے بازار میں آ کر سجاد نے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ایک سید زادی مر گئی ہے، ماتم کر جس کا ہاتھ کھلا ہے، ایک سید زادی ہائے کر، ایک سید زادی مر گئی ہے، اور جنہوں نے چادر نہیں دی ایک کفن دے دو، میری بہن غریب ہے، سید زادہ تیری دادی کی عزت کی قسم اگر اٹھ کے ماتم کر رہا ہے۔ حرامیوں نے کفن نہیں دیا، کسی نے ادھر سے دھکا دیا، کسی نے ادھر سے دھکا دیا۔ سجاد رو کے کہتا تھا بابا علی جلدی آ، خیبر اٹھائنا بڑا آسان ہے، سکینہ کا میت، آئے سکینہ، عائشہ